نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرفيع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا سارے دوست مل کے ایک بار درود و سلام خدا نے فرمایا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نبی اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلِ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کے بعد آج سے ہمارا درس قرآن جہاں سے چل رہا تھا وہیں سے آج پھر آغاز کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ بزم خصوصی طور پہ ہمارے دوست احمد بٹی صاحب کی صحت کے لیے دعا مانگی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت پوری عطا فرمائے۔ اور دوستوں سے میری گزارش ہے جب لوگ مسجد آ جاتے ہیں، ابھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ دوست باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرنے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آ جائیں پھر اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے گھر کی حیا یہ اپنے پر لازم کریں۔ سارا دن آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہے؟ آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں آنا ہے، وہ بھی آپ کی باتیں ختم نہ ہو تو نہ آیا کریں۔ پھر یہ پروگرام کرنے کی دوستوں ضرورت نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ تلاوت کر لیتا ہوں، گھر میں کر لیا کروں گا، پہلے بھی کرتا ہوں۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن سنایا جائے، کچھ سمجھا جائے، کوئی دل کے اوپر سے زنگ اترے۔ اور اگر آپ یہاں خالی ہم نے روٹی کھانی ہے، دنیا داری کرنی، پھر رہنے دیں۔ یہ جو 2 سال ہفتے 2-4 من کا لنگر بناتے ہیں، بیچارے پتہ نہیں کیسے وہ کرتے ہیں۔ آپ کوشش سوچیں نا، جو بندہ 4-5 من کا لنگر پیش کرتا ہے، آپ کی دعوت کرتا ہے، تو اس کا کتنا بڑا دل ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہے۔ اور اگر یہاں آ کر ہم نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ لے کر نہیں گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضول ہے۔ پھر وہی جیسے ہماری زندگی جانوروں کی طرح چل رہی ہے، کھائیں پئیں، بچے پیدا کریں، مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کے گھر میں یہ بات یاد رکھنا ہے، اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں، کسی کے مہمان ہی آپ ہوتے۔ اور یہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھو، آگے آ کے بیٹھو، ادھر آؤ، دو ادھر آؤ، آگے آؤ یہاں میرے پاس، مانی تم بیٹا آگے آ جاؤ۔ مسجد میں ایسے بیٹا ٹانگیں نہیں کھڑتے، ادھر کعبہ اللہ کا راز ہوتا ہے نا، ٹانگیں لمبی کر کے نہیں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہی دوستوں سے گزارش ہے، ہم نے اس پروگرام کا کوئی 2-4 گھنٹے ٹائم نہیں رکھا، میں نے 1 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ 8:15 بجے جماعت ختم ہوتی، 9:15 بجے پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تو ابھی 9:15 ہو گئے ہیں۔ ویسے ہی مطلب میرا تو یہ ہے کہ اس کو میں اتنا رکھوں کہ آپ کے لیے 8:30 جماعت ہے، 9:15 جو ہم نے شروع کیا تو 9:10 بجے 9:30 9:10 بجے ختم ہو جائے۔ کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں، 1 گھنٹے کا دورانی ہے، تلاوت بھی ہے، نعت بھی ہے، 15 منٹ نماز کے نکل گئے، تو باقی جو 1 گھنٹہ ہے تو اس میں 1 گھنٹے میں ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا ہوں، آدھا گھنٹہ کون سا ہے، قرآن سننا ہے۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے اچھا یہ اللہ کا قرآن ہے، شیخ سرور صاحب یقین کریں آج ایسا رکوع آ گیا، میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کروں گا۔ یہ جو موجودہ حالات بیٹا بھی ٹانگ پیچھے کریں، اگر آپ کو درد نہیں ٹانگ بیٹا پیچھے کریں، مسجد میں ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھتے ہیں، لمبی نہیں کرتے، بے ادبی ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، مگر میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کروں گا، آپ خود بھی قرآن کو پڑھیں۔ آج جو رکوع میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک یہ آج کا سبق ہے ہمارا، اور یہ 12واں رکوع ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت زبان حال سے ہمارے آج کا جو جس دور سے گزر رہے ہیں 14 صدیاں پہلے قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے۔ میں ترجمہ کروں گا، یہ اللہ یقین کرے ایسے ہی اللہ رب العزت کی کوئی خاص عنایت ہے۔ آج کا سبق یہ رکوع پہ آ گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، اے رسول گرامی قدر، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، ہم نے بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب قرآن کو بھیجا، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، جو حق پر مبنی ہے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا، کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دیں، تاکہ آپ حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اے حبیب جو آپ کے رب نے آپ کو دکھا دیا ہے، آپ اس حق کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ کبھی بد دیانت لوگوں کی طرفداری پر بحث اور تکرار نہ کیا کریں۔ اے حبیب مکرم، آپ حق کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں، اور کسی خائن، بے ایمان، بد کردار کی آپ اے حبیب جو بد دیانت ہے اس کی طرفداری پر کبھی بحث کبھی تکرار نہ کریں۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے منع کر دیا اپنے رسول کو، اے میرے مصطفیٰ آپ ان جو خائن لوگ ہیں، بد دیانت لوگ ہیں، آپ ان کی طرفداری نہ کریں، حق پہ فیصلہ کریں، حق پہ قائم رہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آپ نے حق پہ فیصلہ فرمانا ہے، جو حق ہو اس پہ فیصلہ کریں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاعاً نہ جھگڑیں، یخدعون انفسہم، جو اپنی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ حبیب جو خود بے ایمان ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بد دیانت بھی ہو اور بد کردار بھی ہو۔ اللہ ایسے شخص کو جو بد دیانت ہے، بد کردار ہے، جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، بد دیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جو بد کردار ہے، جس کا کردار اچھا نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اے حبیب جو جس کی اللہ کی نگاہ میں عزت نہیں ہے، آپ اس کے لیے بالکل جھگڑا نہ کریں۔ اس کو جو اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہا ہے، خود بے ایمانی کرتا ہے، خود اپنی جان کا اسے پرواہ نہیں، آپ اس کے لیے کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کو اس کا حال پہ چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اور وہ لوگوں سے یستخفون من الناس، اور وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں۔ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اپنا جھوٹ فریب دجل چھپاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے میں دغا باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں، لوگوں سے فراڈ کرتا ہوں، لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اور میری گل نہ کری یار، چپ کر جا، ان کے سن پتہ نہ لگے، بس پھڑی گل، بس دڑ بڑھ جا، لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے انہیں شرم نہیں آتی، لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں آتی دغا کرتے ہوئے، اللہ سے انہیں شرم نہیں آتی، درا حالے کے وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سے شرم آتی ہے کہ میری دغا بازی، میرا فراڈ، میرا دھوکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو قرآن فرماتا ہے انہیں اللہ سے شرم نہیں آتی۔ اللہ سے کیوں نہیں شرماتے؟ درا حالے کے وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، راتوں کو چھپ کے بھی اگر کوئی بندہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی بولیے نہیں ہے۔ تو بندے
بندوں سے شرماتے ہیں، اس رب سے نہیں شرماتے ہیں۔ اس رب سے جو ہمارے اندر ہے، دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں نہیں شرماتے؟ اور وہ چھپ کر ایسے مشورے کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے دستے قدرت میں ان کے فرار دو کے ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ لوگوں سے چھپا لوگے مگر اللہ سے چھپ سکتے نہیں۔ اور آگے فرمایا ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، خبردار تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ قرآن کی آیت پہ غور کرنا ہے، ہا انتم ہاؤلائی، کہ تم وہ لوگ ہو جادلتم، جنہوں نے جدال کیا، جھگڑا کیا، عنہم فی الحیات الدنیا، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ کن کی طرف سے؟ جن کی طرف سے ہم جھگڑ رہے ہیں، جھوٹے لوگوں کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر کون ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا؟ جن کے لیے تم جھگڑ رہے ہو، مر رہے ہو، مار رہے ہو، قیامت کے دن کون ہے جو اللہ کے سامنے ایسے بددیانت لوگوں کے لیے جھگڑا کرے گا؟ ایسے بد کرداروں کے لیے اللہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا اس دن؟ آج تو تم لڑ رہے ہو، مر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، قیامت ہے کوئی جو اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کھڑا ہو جائے؟ من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہے جو اس دن ان پر وکیل ہوگا؟ بد کردار جو لوگ ہیں، بے ایمان ہیں، تم ان کے لیے جھگڑ رہے ہو، حشر کے دن کون کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟ ان کے لیے تم جھگڑ رہے ہو۔ پوری قوم نے اپنے آپ کو، اتنے جذباتی قوم ہے، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اپنے دنیاوی لیڈروں کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے کون ہے ان کے لیے حشر کے دن کوئی جھگڑے گا؟ کوئی ہے ان کا وکیل؟ ان کی بے منیاں چھپانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم کس لیے مر رہے ہو؟ کس لیے اپنی جانیں دے رہے ہو؟ وہ کسی حق والے کے لیے، کسی نیک کے لیے لڑو، اگر لڑنا ہے تو۔ سارے بے ایمان چور چکے کٹھے میں تم لڑ رہے ہو، اپنی جانیں دے رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی آگے تفسیر پڑھ لیں، میں نے سب ترجمہ کیا ہے، ترجمے سے آگے نہیں گیا ہوں، میں نے رکوع بھی بتا دیا، آیتیں بھی بتا دی، اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جانوں میں ظلم انہوں نے کیا ہے، مال انہوں نے کھایا ہے، لوٹا انہوں نے ہے، جھگڑ تم رہے ہو۔ وہ اللہ سے معافی طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جس نے کیا جواب اس نے دینا ہے، آپ جواب دے نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو کرے گا سو کرے گا، جو کھائے گا وہ جواب دے گا، آپ ذمہ دار ہرگز نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن یکسب اسما، اور جو کوئی شخص گناہ کرے فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، پس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے اس کا وبال اسی کی جان پر ہے، وہی جواب دہ ہے۔ جس نے جو کیا اسی نے جواب دینا ہے، میری بات یاد رکھ لیں۔ آپ قرآن پڑھیں نا، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے، وہ جو واقعہ بڑا سورہ کاف میں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے، وہ جو ایک گاؤں میں ٹھہرے، گاؤں والوں نے جگہ نہیں دی، کھانا نہیں دیا، روٹی نہیں دی، دھکے دیے، رات گاؤں سے باہر آ کے سوئے، ساری رات مچھر بھی لڑتا رہا، نیچے پرالی بچھا کے سوئے۔ جب صبح اٹھے ایک دیوار گری ہوئی تھی، خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا لاؤ اس کو تعمیر کریں۔ تعمیر مکمل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا بابا جی پہلے بھی 2 بار پوچھ چکا ہوں، میں نہیں رہ گیا، یہ چنگی گل ہے،
ساری رات مچھر لڑتا رہا، نہ پانی دیا، نہ رہائش دی، نہ کھانا دیا، اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ اب تیرا میرا رستہ الگ ہے، تیسری بار تمہیں آخری چانس دیا تھا تو مجھ سے بات نہیں پوچھے گا، اب تم نے پوچھ لی تو سن، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور میں نے اس لیے دیوار بنا دی کہ دیوار گر گئی تھی، لوگ لوٹ لیتے، میں نے دیوار بنا دی بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ پا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن پڑھیں تو قرآن میں فرمایا اس لیے کانا ابوہما صالحا، قرآن کہتا ہے اس لیے ان کا باپ بڑا صالح تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ میں نے یہ قرآن کیا میرے دماغ میں گھومتی اللہ کی قسم، جن کا باپ صالح ہو اس کا اثر اولاد پہ جاتا ہے۔ کر کے دیکھیں، باپ صالح ہو نا، اگر باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہو اولاد اچھی ہوتی ہے، باپ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا اثر اولاد پہ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کا اثر اگر اولاد نیک ہے اس کا صلہ باپ کو ملتا ہے، باپ نیک ہو اس کا صلہ اولاد کو ملتا ہے۔ اگر باپ نیکی کرتا ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اپنی اولاد کے رزق حلال، ایسے تو نہیں کہا جو رزق حلال کے پتھر کوٹے۔ میرے نبی نے ہاتھ چوما، القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کوشش کرنے والا، اللہ کا دوست ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ والد پہ بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر باپ اگر اپنی اولاد کے لیے یہ سوچے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کہ یار یہ لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ ایسا لقمہ چلا جائے کہ میری اولاد کے لیے وبال بن جائے۔ تو اپنا اب دیکھیں، اگر کسی نے حرام کھلا دیا آپ کی اولاد جواب دے کوئی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر شخص اپنا اپنا جواب دے ہے۔ جو کمایا آپ کی بیوی نے جواب کوئی نہیں دینا، رشوت کے پیسوں سے سونے کی چوڑیاں ڈال دیں، رشوت کے پیسوں سے کوٹھی بنا دیں، حرام کا مال کما کے جو مرضی اکٹھا کر لیں، وہ جواب دہ نہیں ہے، نہ آپ کے بچے جواب دیں، ہم جواب دیں ہوں گے۔ ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، بے ایمانی روپے کی بھی بے ایمانی ہوتی ہے، 1 کروڑ کی بھی بے ایمانی ہوتی ہے، چوری ٹکے کی بھی چوری ہے، 10 کروڑ کی بھی چوری ہے۔ اگر آپ ایک بہت بڑا کرا دودھ کا بھر کے رکھ دیں، اس میں تھوڑا سا کھنگار ڈال دیں، تھوک ڈال دیں، کوئی پیے گا؟ بندہ کہ جی تھوک کے ایڈے وڈے کڑا کی ہونا ہے، لیکن کراہ دا جی کوئی نہیں پیتا، دے کے کو پیتا ہے؟ بولیے۔ تو پتہ چلا حرام تھوڑا بھی وہ سارے کو گندا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو حرام سے بچانا ہے، اپنی اولاد کے لیے ایسا کرنا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے جو شخص گناہ کرے وہ اپنی جان پر عذاب اسی پہ آنا ہے، جواب دے وہ ہے، کھانے والے کوئی نہیں ہو گئے، جتنا مرضی کھلا دو، یہ بات یاد رکھ لو، کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، حساب آپ نے دینا ہے، کھانے والوں نے کوئی نہیں دینا۔ ملک لوٹ کے جن کو مرضی کھلا دو، جس نے لوٹا ہے اسے یہاں بھی حساب دینا ہے، اسے حشر میں بھی حساب دینا ہے۔ جس نے جو کچھ کیا ہے، قرآن فرما رہا ہے میں یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو کوئی گناہ کرے گا اپنی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب سننے والا بھی ہے، اللہ خوب جاننے والا بھی ہے، اللہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو گناہوں کا وبال ہمارے اپنے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں اللہ فوراً پکڑ کرے، اس کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ڈیل دیتا ہے کہ میرا بندہ شاید توبہ کر لے، اور ڈیل دیتا ہے شاید توبہ کر لے، اور پھر جب اس کی پکڑ میں بندہ آتا ہے، یقین کریں لمحوں میں ایسے بل کس نکل جاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہائے میں کیا کروں، پھر وقت ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی موقع مل جائے توبہ کا، استغفار کا، دوستوں سے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ نے آپ پہ بڑی کرم نوازیاں کر رکھی ہیں، تو جو کمانا ہے اپنی جان پہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا میں یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ بھی کرے، خطا بھی کرے،
اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن کیا دعا کرے، گناہ کرے اور بہتان کسی دوسرے پر لگا دے۔ کس نے لوٹا ملک کو؟ ہر کوئی کہتا وہ لوٹ کے لے گیا، کیا کس نے ہے؟ بہتان ایک دوسرے پہ ہر کوئی لگا رہا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کوئی اپنے لیڈروں ساتھ حشر میں جب مرنے کی تمنا کرتا ہے؟ اٹھائے نا سارے آگے سے جہاں جہاں وابستگی ہے کہ یا اللہ میں مروں تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں، مرنے کی تمنا کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ہر کہتے یا اللہ مروں تو میں نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، تو جب نبی کے جھنڈے کے نیچے جانے کی تمنا تو اپنے نبی کے حکم کے مطابق حق کے لیے لڑے مرے، ایسے نہ لڑتے مرتے جائیں، اپنا بیڑا غرق کریں۔ اور میں حیران ہوں ہماری جو مطلب کوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام صدقہ کرے ہمیں قرآن کا جو فہم اور ادراک عطا فرما دے۔ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں تو بھیا خود ٹھیک ہو جاؤ نا سارے، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہم خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، نہ بے ایمانی چھوڑتے ہیں، نہ دغا چھوڑتے ہیں، نہ فراڈ چھوڑتے ہیں، نہ کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری قوم نیچے سے لے کے اوپر تک، باٹم لائن تک، کوئی جس عہدے پہ بیٹھا ہے، کوئی جج ہے کرپٹ ہے، فوج ہے کرپٹ ہے، سیاستدان ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی جو بھی ہے، پورا تانا بگڑا ہوا ہے اور ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ گناہ ان کے اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اور بھائی اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ سے معافی مانگو، اجتماعی توبہ کرو۔ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اپنا آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ یقین کریں پاک سرزمین پاک لوگوں کی جگہ ہے، اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دعا کریں، اپنی توبہ کریں، استغفار کریں، لیڈر بھی توبہ کرے، عوام بھی توبہ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا عذاب دیتا ہے، ایسے لیڈر مسلط کر دیتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ناانصافی ہے، بے حیائی ہے، ہر طرف ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، اور جتنا کو بڑا بدماش ہے اتنا ہی بڑا لیڈر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے حالات پاکستان اس وقت، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پچھلے 3-4 دن جو حالت رہی ہے، جلتا رہا، اور جناب دنیا بند ہو گئی، معاملات ایسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حق والوں کو حق عطا فرمائے اور جو باطل والے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ میرے ملک کو، میرے پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے، اس لیے اتنے گناہ کریں جتنا بوجھ اٹھا سکیں، کیونکہ کل جواب دینا ہے، ہر شخص نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، جو بڑا طاقتور ہو وہ بڑے گناہ کر لے، کیونکہ حساب اس کو اتنے دینا پڑے گا، اور جو تھوڑی طاقت رکھتا ہے پھر اللہ کے سامنے تو جواب دے ہونا پڑے گا۔ یہ بات مجھے بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے، یہاں آپ کو ایک ایک پائی کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ جن کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، جب سال کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، کھانسامہ ہوتا ہے، کھانسا ہوتا ہے، تو وہ ان کی جان نکلی ہوتی، فون کرتے نہیں، میں نے آج فون نہ کرو، میرے نہ وہ آئے نے، اور میری مائی آئی ہے، میرا صاحب چلنے دیا ہے، یار بڑا پھنسیا ہوا پورے سال کا صاحب ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اے پیسے کتوں آئے نہیں، اے گڈی کتوں لئی ہو، اے کتنے بچوں، ایک ایک چیز کا صاحب ہو۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں، تھوڑی سی گڑبڑی ہو جائے، ویزے میں گڑبڑ ہو جاتا کام، پھر بندہ پریشان ہوا۔ کتنے بندے پریشان، یار پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، صاحب پورا نہیں ہو رہا، فلانے نے بل نہیں دیتا، فلانا نہیں دیتا، تو اتنے تو ہر ویلے لکھی جانا، لکھی جانے نے، تو جو سوچنا بھی لکھ دینا، جو تو کرنا بھی لکھ دیتے ہیں، اتنا صاحب وہاں تو دوستوں دینا پڑے گا۔ اور اس دن تو قرآن سورہ یاسین فرماتی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، ہر چیز بولے گی، ربا سنے میں نے اے کچھ کیتا ہی، اس دن کیا کریں گے؟ اب یہ ان کو بھی اللہ زبان دے دے گا، ہاتھوں کو، کانوں کو، پاؤں کو، ہر چیز کو، تو ہمیں اس دن سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ دین حق کی پہچان عطا فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث خیر فرما، باعث برکت فرما۔ آپ تمام دوستوں کو اور میرے بھائیوں کو میری گزارش ہے، دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت پوری عطا فرمائے۔ پروگرام جیسے آپ دوستوں کی خواہش تھی، ہم نے جمعرات سے ہفتے پہ کر دیا ہے۔ وہ میرے تمام دوست جن کا بڑا اصرار تھا آج موجود ہیں سارے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہفتے پہ چلے گا۔
آپ لوگ اسی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے کام سمیٹ کے بر میں تشریف لایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 1 گھنٹے میں اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے میرے کریم مالک تمہاری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ آج کے درس قرآن کا صدقہ، تعامل کلام کا صدقہ اللہ جو ہمیں اجر عطا فرمائے گا، تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقے بھائی جامع صاحب کا معصوم بیٹا جو دنیا سے پردہ ہو اس روح کو پیش کرتے فرما۔ یا اللہ حاضر محفل کے عائزہ طلباء قریبی دور رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی والدین میرے والدین سب کی ارواح کو پیش کرتے مقبول فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی علیہ السلام کو دعا پڑھنے کا واسطہ، تجھے کربلا کے امام حسین کے سر انور کا واسطہ، بیمار زین العابدین کا واسطہ، یا اللہ بی بی سغرا کی دعاؤں کا واسطہ، حضرت بی بی زینب کی پاکیزگی کا واسطہ، سیدہ کائنات کی طہارتوں کا واسطہ، یا اللہ ہمارے دوست ہمارے بھائی احمد صاحب بھٹی صاحب کو صحت کلی عطا فرما۔ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تو اپنی بارگاہ سے رحمت کی خیرات عطا فرما۔ اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، مجھے خضری عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جن کے والدین بیماروں میں شفا عطا فرما، جن کے بچے بیماروں میں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں بہنیں بیویاں بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے مالک جو بندے تیرے گھر کی رونق کو بڑھاتے ہیں، ہر ماں اس کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، حال اولاد میں ہر برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو جمعہ کو آتے ہیں تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں ان کے رزق کو کشاد عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے بندوں کو اتنا عطا فرما تیری راہ میں تقسیم کرتے نہ تھکیں۔ اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ حق کو فتح عطا فرما، حق والوں کو فتح عطا فرما۔ اللہ تیرے مصطفیٰ کا نظام آئے، دین اسلام کا نظام آئے۔ یا اللہ تو اپنے پیارے بھی علیہ السلام کے ساتھ حق والوں کو فتح عطا فرما۔ کریمہ بخشا ابر حالمہ حسن وسیلے کی مند ہوا تدارین غیر فریاد رس یاسیاں رکھتا بخشو بس۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرش اللہ فرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔